اچھا، ایک بڑا دلچسپ عقیدہ ہے اور یہ 4-5 چیزوں پر مشتمل ہے، اور کہا اس میں یہ گیا ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں جو اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر ہے، مثلا یہ کہ قرآن کے مخلوق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اسی طریقے سے باقی جو کچھ نقاط اس میں بیان ہوئے ہیں، اگر کوئی شخص اس موضوع پر توقف اختیار کرتا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ایک نقطہ نظر ان کا ہے، ایک ان کے مخالفین کا ہے، میں خاموش کھڑا ہوا ہوں، تو کہا یہ گیا عقائد کی فہرست میں کہ جو شخص توقف اختیار کرتا ہے وہ بھی اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اور وہ بھی اصل میں ایک طرح کا بدعتی ہے، اس لیے کہ وہ حق اور باطل کے معاملے میں حق کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، باطل کے ساتھ بھی نہیں کھڑا ہوا، لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ حق سے دور کھڑا ہوا۔ یہ بات بھی اگر آپ مختلف گروہوں کے لحاظ سے دیکھیں تو ٹھیک ہے، یعنی جب آپ نے اپنی شناخت قائم کر لی ہے تو پھر آپ بتائیں گے نا کہ ہم تو ان چیزوں کو مثبت طور پر مانتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ اقرار کرتے ہیں بلکہ اس سے اختلاف کرنے والوں کو غلط ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ میں تو اس میں توقف کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ اس زاویہ نظر سے دیکھیں جس طرح کہ میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، نہ کسی نے باہر جانا ہے نہ اندر آنا ہے، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں جو یہاں بھی گنوائی گئی ہوں گی، ان سب کو ہم زیر بحث بھی لائیں گے، ان پر بات بھی کریں گے، ان میں اگر کوئی غلطی ہے تو اس کی اصلاح بھی کریں گے، لوگوں کو دعوت بھی دیں گے، اور بعض موقعوں کے اوپر وہ غلطی سختی کے ساتھ بھی واضح کرنا پڑ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ ایسی بدیہی چیز ہوتی ہے جو بڑی گمراہیوں کا باعث بن سکتی ہے۔ لیکن اسی طرح ہوگا جس طرح کہ ایک جماعت اپنی اصلاح کرتی ہے یا اپنے لوگوں کی اصلاح کرتی ہے، ان کو اٹھا کر پہلے ایک الگ لیبل کے ساتھ کہیں دور نہیں کھڑا کیا جائے گا، بلکہ مسلمان کی حیثیت سے ان کے اس مقام کو مان کر ان کے ساتھ گفتگو کی جائے گی۔ یہ میرا نقطہ نظر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ نے اہل تشیع کی حیثیت سے اپنا ایک گروہ قائم کر لیا تو آپ کو حق ہے نا، پھر آپ بتائیں گے کہ فلاں فلاں لوگ اس میں شامل نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے گا کہ میں تو امامت کے بارے میں نہ یہ کہتا ہوں کہ وہ دین کے عقائد میں شامل ہے، نہ یہ کہتا ہوں کہ نہیں ہے، تو پھر وہ کیا ہوا؟ تو اس کو وہ کیسے قبول کریں گے؟ تو اگر آپ فرقے یا گروہ کو مان لیں تو پھر تو یہ باتیں ساری درست ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نقطہ آپ نے واضح کیا۔